وہ نہیں دیں گے تو آپ ختم ہو گئے. کوئی آپ کو رحم نہیں, کوئی مرسی نہیں. میں نہیں لڑنا چاہتا, میں کنفرنٹیشن نہیں چاہتا. دیٹس دی اینڈ. پاکستان تو بہت پہلے میرا خیال ہے کہ اکانومی ہماری اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں پہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں جی ڈیفالٹ ہو گیا ہے, یا ہمارا جو ہے جیسے بولتے ہیں نا اردو میں دیوالیہ نکل گیا ہے. بی بی میں آپ کو بتاتا ہوں 23 دفعے ہم IMF کو گئے ہیں اور 23 دفعے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو آپ مجھے بتائیں, خدا کے لیے بتائیں. اور یہ عورت جو ادھر ان کی ریپرزینٹیٹیو اسلام آباد میں, اس نے کہہ دی ہے وی وانٹ ٹو پریزرو اکنامک اینڈ فسکل سسٹینیبلٹی آف پاکستان, جس پہ ہم نے اگریمنٹ کیا ہے. اگر آپ ہمیں نہیں مدد کریں گے یہ کرنے کے لیے, اپنے پرانے وعدے پورا نہیں کریں گے, ہم نہیں دیں گے آپ کو کچھ. کہ بھارت کے جنرل پانڈے تو اتنے ان کے ریسورسز ہیں, جو پیسہ ان کے پاس, اور جنرل باجوہ کے پاس اتنا, حالانکہ وہ جو جنرل پانڈے کے بارے میں چیزیں ہیں وہ کوئی ان کی سرکار کی طرف سے یا ان کی طرف سے انفارمیشن ریلیز نہیں کی, وہ کسی نے ایسے ہی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, نہ تو کوئی انہوں نے باتیں کی. لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو جی انڈیا کے جنرل پانڈے کے پاس تو 27 لاکھ روپے ہیں ٹوٹل, اور تمہارے پاس دیکھو اربوں روپے ہیں, تو یہ ہے. آپ اندازہ کریں بلکہ 75 سالوں کے اندر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ صرف ایک دفعہ 3 سالوں میں صرف وہ ہے, وہ صحیح رہا ہے. مطلب ہماری ایکسپورٹ امپورٹ برابر تھی, ورنہ ہم تو بیسیکلی امپورٹس کے پر چلنے والے لوگ چلتے چلے آ رہے ہیں. پھر اس نے اپنی گورنمنٹ کی بھی خرابیاں بتائی ہیں کہ ہم نے کس حد تک آر ایکسپورٹ ڈکلائنڈ بائی ڈیبلیٹیڈ 38% to 8.5% آف دا GDP, جو سیکنڈ لارجسٹ اکانومی اپنی بتائی. پھر اس نے یہاں تک کہ اس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس پینڈیمک which the PTI government handled quite well and IMF conditionality were lifted even as the loan kept coming. تو وہ کہتا ہے کرونا, یہ بھی اس نے ایکسیپٹ کیا. بالکل سچویشن یہ ہے کہ 8 مہینوں کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ ایک دم آپ خود سوچیں, سچویشن دیکھیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. آپ مطلب 8 مہینے میں ہوا کیا؟ 8 مہینے پہلے آپ کا GDP گروتھ ریٹ 6% تھا, 2.3% پہ آ گیا. آپ کا ایکسچینج تھا ریٹ تھا 182 تھا, 225 پہ آ گیا. آپ کی انفلیشن 12.7% تھی, 27.3% پہ آ گئی. آپ کا اس وقت فورن ریزرو 16 بلین تھے, اب 7 بلین پہ آ گئے. آپ کا پیٹرول پرائسز 150 تھا, 225 پہ آ گیا. 8-9 مہینے کے اندر ہوا کیا؟ ہوا کچھ نہیں. ہوا صرف یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ تھے وہ پاکستان کی اس گورنمنٹ کو کریڈیبل نہیں سمجھ رہے. جو کھلاڑی صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی کہ IMF جو ہے اب وہ دیکھ رہی ہے کہ کون سی ایسی گورنمنٹ ہوگی جو اپنی کنڈیشنلٹیز کو ہماری جو ہے ان کو نافذ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل نے پہلا کیا کام کیا تھا, اس نے سرمایہ داروں پہ ٹیکس لگایا تھا. 1.5 دن کے اندر واپس لیا ہے. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو سرمایہ, اچھا خود اس نے کہا بھی, اس نے کہا میری فیکٹری میں بھائی ٹیکس لگے گا, مجھے اچھی طرح یاد ہے میری فیکٹری میں, میں سب سے پہلے اپنی فیکٹری میں لگا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایکٹیو کام کرنا چاہتے ہی نہیں. پاکستان کے اندر اگر آپ نے اکانومی کو درست کرنا ہے تو پاکستان کے اندر آپ کو سرمایہ دار پہ ٹیکس لگانا پڑے گا. میں وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا مختلف قسم کے, ایشین ٹائمز کے بھی, اکانومکس کے بھی, وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں اتنا بڑا پراپرٹی کا جو سیکٹر ہے وہ, اور اتنا جس نے رینٹ, اتنا وہ ٹیکس فری ہے تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہر دروازے کے اوپر 5 کروڑ کا پلاٹ ہے, یہ 5 کروڑ کی خبر ہے, یہ 20 کروڑ کا پلاٹ ہے 20 کروڑ کی خبر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے, خود اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس نے لکھا, ایشین ٹائمز نے اس کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بیسس جو ہے کیا ہے, ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز فلانا, یہ اس کے ساتھ ملتے دوسرے نکالا. اب آپ ہوتے, ہمارے دوست ہیں شاید کاردار صاحب, اسٹیٹ بینک گورنر ہوتے, وہ لگے فائنانس منسٹر, انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستان میں یہ جو قرضے پہ کرائے پہ مکان دیتے ہیں اس پہ ٹیکس سب سے کم ہے دنیا میں. آپ کے پاس 20 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے اور سال کا آپ 600 روپے ٹیکس دیتے ہیں, 20 کروڑ روپے کا گھر ہے, یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ لیکن اس کو کہا جاؤ تم, اور اس نے استعفیٰ دے دیا. یہ ہے ہماری صورتحال. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, مہنگائی کی جو شرح اگست میں 27.3% تھی وہ بڑھ کر 30.16 کے ہند سے کچھ ہو رہی ہے. اگر آپ سے کچھ ٹیکنیکلٹی پہ بات کریں کیونکہ آپ ماہر ہیں معاملات کے, تو مہنگائی کی شرح ہوتی کیا ہے اور اس کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیے سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتی ہے, فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں, ایک
एक बास्केट होती है जिस पे वो लोग जाके प्राइस करते हैं। अच्छा भाई ये छोटी बातें हैं, ये टेक्निकल बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हमारे पास क्या नहीं है। देखिए हमें एक 2 साल का एक प्लान चाहिए, मगर कोई पार्टी नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि उनको नहीं पता है क्या करना है, इसलिए कि उनके बुज़दिल लोग हैं, उनके पास हिम्मत नहीं है, उनको पता है अनपॉपुलर होंगे, लिहाजा नहीं करते। माने तो नतीजा ये होता है ना कि अगर पहले आपको मिसाल के तौर पे पता चलता है कि आपको एक बड़ी सख्त बीमारी है जिस पे एम्पुटेशन का जरूरत है, जल्दी करो, नहीं तो गैंग्रीन वो स्प्रेड करेगा, वो नहीं करते, हिम्मत नहीं है उनमें। ये जो बताया है इन्होंने बिल्कुल सही कहा है ये कि वो मिफ्ता ने एक टैक्स लगाया, दूसरे दिन वो दार से फोन आ गया कि वो निकाल दो टैक्स पे। 2 साल प्लीज रेज टैक्सेस, कलेक्ट टैक्सेस करें, आप करके देखें, परवाह नहीं अगर आपको एक शिकस्त हो गई इलेक्शंस में, डजंट मैटर। मगर इन लोग ये तैयार नहीं हैं, ये चिमटे हुए हैं पावर को, और कुछ नहीं है। नहीं तो आप कभी समझ सकते, लार्जेस्ट पार्टी, मोस्ट पॉपुलर लीडर 600 सीट्स पर रिजाइन कर रहा है और ये इलेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। देख रहे हैं आप कैसे चिमटे हुए हैं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए बड़ा आसान है, अगर आप चाहते हैं कि कंजम्पशन को कम करें, बोरोइंग को कम करें और बिजनेसेस को टैक्स ज्यादा करें, मगर फिर होगा क्या? बिजनेसेस बिल्कुल लोग कम खर्चेंगे, जब कम खर्चेंगे नौकरी कम होगी, जब नौकरी कम होगी मिजरी ज्यादा होगा, लोगों को नौकरी नहीं होगी, फिर क्या होगा? रैशनिंग, ऑस्टेरिटी होगी। खुदा के लिए समझिए, आपको ये चीजें करने पड़ेंगे। एक प्लान ऑस्टेरिटी बजट होगा, अगर ना हो तो आप कभी नहीं निकलेंगे। 23 दफे आप IMF के पास गए और 23 दफे जाएंगे। हम लोगों को पाकिस्तान में हम कॉन्फिडेंस खो गए, अपने लीडरशिप पे, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पे खो गए। क्यों खो गए? इसलिए कि किसी के पास हिम्मत नहीं है। अगर ये एक आदमी आया 2/3 मेजॉरिटी के साथ, टिके रहे, हाँ ठीक है, मेरा पॉपुलैरिटी हेमरेजिंग है, कोई बात नहीं, निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, मगर इस मुल्क को मैं ठीक करूंगा, ये ऐसे इस किस्म का आदमी हमें चाहिए। वी आर नॉट गेटिंग इट। अफसोस से कहना, अपने वर्ल्ड किसको नहीं पता है कि आपको इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के पास जाना है। आपको मुल्कों के पास जाके डेट और इंटरेस्ट मॉनेटेरियम, ना सिर्फ 1 to 1 एक बंद कमरे में उनके साथ बात करें, प्लीज प्लीज, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। आप जाएं UN जनरल असेंबली में रेज करें और कहें सूद और इंटरेस्ट और ये मॉनेटेरियम। आपको पता है कोविड पे 17 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च किया है कोविड पे, एक दमड़ी नहीं दिया है डेवलपिंग कंट्रीज को कोविड की जो ये हुई थी। भाई you've got to have a grander idea। इधर नहीं है, क्वालिटी नहीं है लीडरशिप में।